دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جو رقبے میں چھوٹا اور خبروں میں ہمیشہ بڑا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، ایک ایسا ملک جس کی تاریخ، سیاست اور مذہب دنیا بھر کے لیے توجہ کا مرکز رہی ہے۔ آئیے آج ہم اس ملک کے ہر پہلو پر روشنی ڈالیں گے، اس کی تاریخ، سیاست، معیشت، ثقافت، کرنسی، سیاحت اور جدید ترقی، سب کچھ ایک ہی ڈاکیومنٹری میں۔ تاریخی پس منظر: اسرائیل کی سرزمین کو مقدس سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی جڑیں موجود ہیں۔ اسرائیل کا قیام 14 مئی 1948 کو ہوا، جب اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ اس تقسیم کو عرب ممالک نے مسترد کر دیا اور اسی دن اسرائیل کے خلاف پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے اپنی فوجی طاقت کے بل پر نہ صرف بچاؤ کیا بلکہ مزید علاقے بھی حاصل کر لیے۔ تب سے لے کر آج تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع جاری ہے۔ سیاسی نظام اور صدر: اسرائیل ایک جمہوری ملک ہے جس کا سیاسی نظام پارلیمانی ہے۔ اسرائیل کا صدر ایک رسمی عہدہ ہوتا ہے جو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے صدر کا نام اسحاق ہرزوگ ہے جو 2021 میں اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں جو اس وقت بنجمن نیتن یاہو ہیں، ایک قدامت پسند سیاستدان جو طویل عرصے سے سیاست پر حاوی ہیں۔ زبان، مذہب اور ثقافت: اسرائیل کی سرکاری زبان عبرانی ہے، جبکہ عربی بھی سرکاری زبانوں میں شامل ہے کیونکہ وہاں عرب اقلیت بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہودی مذہب اسرائیل کی شناخت کا مرکزی حصہ ہے۔ ملک میں مذہبی اور سیکولر یہودیوں کے درمیان کشمکش بھی دیکھی جاتی ہے۔ ثقافت میں یورپی، عرب اور مشرقی اثرات پائے جاتے ہیں۔ کھانے میں فلافل، ہمس اور شاورما مشہور ہیں۔ معاشی نظام اور کرنسی: اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس کی معیشت جدید ٹیکنالوجی، دفاع، زراعت اور ہائی ٹیک انڈسٹری پر قائم ہے۔ اسرائیل کی کرنسی کا نام نیو اسرائیلی شیکل ہے جس کا مخفف ILS ہے۔ ایک نیو شیکل کی قیمت تقریباً 76 پاکستانی روپے کے برابر ہے 2025 کے حساب سے۔ اسرائیل کے بڑے برآمدنی شعبے میں دفاعی ساز و سامان، سافٹ ویئر، ڈائمنڈ، کیمیکل اور زراعت شامل ہیں۔ سیاحت اور مشہور مقامات: اسرائیل مذہبی اور تاریخی سیاحت کا مرکز ہے۔ یروشلم وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصی، عیسائیوں کا چرچ آف دی ہولی سیپلکر اور یہودیوں کا ویسٹرن وال موجود ہے، جسے دیوائی گریا بھی کہتے ہیں۔ دیگر مشہور مقامات میں تل ابیب جدید اور ساحلی شہر بحر مرداد جو دنیا کا سب سے نیچے سطح والا مقام ہے اور ناصرت شامل ہیں۔ دفاعی طاقت اور فوج: اسرائیل کی فوج دنیا کی جدید ترین افواج میں شامل ہے۔ یہ ملک لازمی فوجی سروس رکھتا ہے جس کے تحت ہر نوجوان مرد اور عورت کو مخصوص مدت تک فوجی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ اسرائیل نے کئی جنگوں میں اپنی دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا ہے اور اب بھی دنیا کے کئی ممالک کو اسلحہ اور سائبر ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے۔ سائنس، تعلیم اور ٹیکنالوجی: اسرائیل کو اسٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں فی کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کمپنیاں قائم ہیں۔ تل ابیب دنیا کا ٹاپ 5 ٹیکنالوجی ہنر میں شامل ہے۔ اسرائیل کے تعلیمی ادارے جیسے ہیبرو یونیورسٹی اور ٹیکنیوم دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان، سائبر سیکیورٹی، زرعی ٹیکنالوجی، سب میں اسرائیل کا بڑا کردار ہے۔ فلسطین تنازع اور موجودہ صورتحال: اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطینی عوام، خاص طور پر غزہ اور مغربی کنارے میں رہنے والے، اپنے حقوق اور آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر عالمی ادارے اسرائیل کی آبادکاریوں، ظلم اور ناکہ بندی پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ فلسطین کا حل اب بھی ایک خواب ہے جو انصاف، برابری اور امن پر مبنی ہو۔ بڑے شہر اور ان کی خصوصیات: اسرائیل میں کئی شہر نہ صرف تاریخی بلکہ جدید ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت مذہبی اور تاریخی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین شہر ہے۔ تل ابیب جدید کاروباری، ساحلی اور ٹیکنالوجی کا مرکز، نائٹ لائف، فیشن اور اسٹارٹ اپس کا شہر۔ حیفا
صنعتی اور بندرگاہی شہر جہاں عرب اور یہودی شہری امن سے رہتے ہیں۔ بیر شیوا نیگیوں صحرا کا داخلی دروازہ جہاں سائبر سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ ایلات بحر احمر کے کنارے واقع سیاحتی مقام خوبصورت بیخل ریف اور وائٹر سیکیورٹی کے لیے مشہور ہے۔ عدالتی نظام اور سپریم کورٹ اسرائیل کا عدالتی نظام آزاد ہے اور اس کے سپریم کورٹ کو بین الاقوامی سطح پر بھی قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں عدالتی اصلاحات پر سیاسی ہلچل پیدا ہوئی جس پر ملک بھر میں مظاہرے دیکھے گئے۔ یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کا توازن کیسے برقرار رکھا جائے۔ اسرائیل کے عالمی تعلقات اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں جو اسے فوجی امداد، ہتھیار اور سیاسی حمایت فراہم کرتا ہے۔ یورپی ممالک کے ساتھ بھی تجارتی اور تعلیمی وابستہ قائم ہے۔ تاہم مسلم دنیا میں زیادہ تر ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، خاص طور پر فلسطینی مسئلے کے باعث۔ حال ہی میں کچھ عرب ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، UAE، بحرین اور مراکش نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کیے جنہیں ابراہام معاہدات کہا جاتا ہے۔ اسرائیل میں میڈیا اور اظہار رائے اسرائیل میں میڈیا کافی حد تک آزاد ہے جہاں صحافی حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں، تاہم فوجی اور سیکیورٹی معاملات میں سنسرشپ بھی پائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی آواز ابھرتی جا رہی ہے جو اسرائیلی بیانیے کو چیلنج کرتی ہے۔ یہودیوں کی اقسام تمام یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسرائیل میں مختلف نسلوں کے یہودی آباد ہیں جیسے اشکنازی یہودی نسل کے یہودی، یورپی نسل کے یہودی، سیافردی، آسیانوی اور عرب دنیا سے تعلق رکھنے والے۔ یہ سب مل کر اسرائیل کی سماجی تانے بانے کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن ان کے درمیان نسلی امتیازات کے مسائل بھی موجود ہیں۔ آبادی اور طرز زندگی اسرائیل کی آبادی تقریباً 95 لاکھ ہے جس میں تقریباً 74% یہودی، 21% عرب اور باقی دیگر اقلیتیں ہیں۔ زندگی کا معیار بلند ہے مگر مہنگائی، باعث کرائسس اور تناؤ کے مسائل بھی پائے جاتے ہیں۔ تیل ابیض دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ اسرائیل فلم، موسیقی اور ثقافتی زندگی اسرائیلی فلم انڈسٹری چھوٹی مگر عالمی سطح پر معیاری فلمیں پیش کرتی ہے۔ اسرائیل کے کئی فلم ساز آسکر اور کن فلم فیسٹیولز میں شرکت کر چکے ہیں۔ موسیقی میں مشرقی اور مغربی انداز کا امتزاج ہے۔ پاپ، کلاسیکل اور ریپ موسیقی مقبول ہے۔ ادب میں ماموز، آواز، ڈیور، گراس مین جیسے نام بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ دلچسپ حقائق اسرائیل دنیا کا واحد یہودی ملک ہے۔ اسرائیل میں دنیا کے سب سے زیادہ میوزیم فی کس پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے شہری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کا پہلا USB واسپ میل ٹیکنالوجی اور جیٹ بوٹ اسرائیل میں ایجاد ہوئے۔ اسرائیل میں ہر سال لاکھوں غیر ملکی سیاح آتے ہیں مذہبی زیارت اور کاروباری یا تحقیق کے لیے۔ اختتام اسرائیل ایک پیچیدہ ترقی یافتہ مگر تنازعات سے بھرا ملک ہے جہاں ٹیکنالوجی، سائنس اور علم میں ترقی ہے، وہیں انصاف، امن اور انسانی حقوق کے سوال بھی قائم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔